بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم پچھلا درس کے اندر ایک فصل شروع کی تھی نس کی مراد معلوم کرنے کے حوالے سے، کہ جو نس ہوتی ہیں اس کی مراد ہمیں کیسے معلوم ہوگی۔ اس کے معلوم کرنے کے چند طریقے ہیں، تو ان طریقوں میں سے دو طریقے ہم نے پڑھے تھے گزشتہ درس، اور آج بھی چند پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى۔ منہا کا جو ضمیر ہے اس سے مراد ہے طرق معرفت۔ نس کی مراد کو ماننے کے طریقوں میں سے ایک طرق یہ بھی ہے کہ جب نس کو دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہو، نس قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی۔ قرآن سے ہوگی تو قرآن کے اندر قرات ہوتی ہے، بعض قراتوں کے اندر اعراب مختلف آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اذا قرئ بقراتین، جب نس دو قراتوں سے تلاوت کی جائے، دو قراتوں سے پڑھی جائیں، اور رویہ بروایتین، جہاں تو نس حدیث ہونے کی وجہ سے نس حدیث ہونے کی وجہ سے دو روایتوں سے وہ مروی ہو، اور رویہ بے روایتین، یہاں دو روایتوں سے یعنی دو الفاظوں سے وہ حدیث روایت ہوں، ایک روایت کے اندر، ایک حدیث کے اندر ایک الفاظ آئے ہوئے ہوں، اور دوسری روایت کے اندر دوسرے الفاظ آئے ہوئے ہوں، تو عمل کریں گے۔ کہتے ہیں عمل کان العمل بھی، نس پر عمل ہوگا ایسے طریقے پر، علی وجہ یکون عملا بالوجہین اولا، نس پر عمل ایسے طریقے پر کریں کہ دونوں پر عمل ہو جائیں۔ نس پر عمل کرنا دونوں پر عمل ہو جائے، تو اس طریقے پر عمل کرنا یہ اولا ہے، یعنی ایک روایت ہوگی یا ایک حدیث یا ایک قرآن پاک کی آیت ہوگی، تو اس کو دو تلاوتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہوگا، یا دو روایتوں کے ساتھ وہ الفاظ آئے ہوں گے، تو اب دونوں میں سے ایسے طریقے پر ہم عمل کریں گے، دونوں میں سے ایسی قرات پر عمل کریں گے، ایسی روایت پر عمل کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ دونوں پر عمل نہیں کریں گے، دونوں میں سے ایک پر عمل کریں گے، لیکن ایک پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں پر عمل ہو جائے تو اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی جی مثال بیان کریں، کہتے ہیں مثال ہو فی قول ہی تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ، اور تم اپنے پاؤں کو دھو۔ اب یہ جو ارجلکم ہے، اس کے اندر مکمل آیت یہ ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم۔ اب یہ جو ارجلکم آیا ہے، اس کا دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے۔ جب ہم اس کو ارجلکم پڑھیں گے تو ارجلکم یعنی فتحہ، لام پر فتحہ پڑھیں گے، تو اس کا عطف ہوگا مغسولہ اعضاء پر۔ قرآن میں حکم ہے نا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ اگر اس کو ہم زبر پڑھیں، نصب پڑھیں، تو نصب پڑھنے کی وجہ سے مغسولہ پر اس کا عطف ہوگا، یعنی چہرے کو دھونے کا حکم ہے تو پاؤں کو بھی دھونے کا حکم ہوگا، کہ پاؤں کو بھی وضو کے اندر دھونا ہے۔ اور ایک قرات کے اندر اس کا عطف کیا گیا ہے رؤوس پر، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے
پاؤں اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو. تو یہ قراءت کا اختلاف ہے. کہتے ہیں کوری نصب عطفا علی المقصور، اس کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے مقصول چیز پر عطف کرتے ہوئے. مقصود چیز کون سی ہے؟ الوجوہ. الوجوہ اور ایدی، قرآن میں ہوا نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. تو ایدی اور وجوہ یہ دونوں منصوب ہیں، یہ مفعول بھی بن رہے ہیں، تو یہ اس کا بھی ان پر عطف ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو نصب دی گئی ہیں. اور دوسری ہے بالخفض، کسرہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے عطفاً علی الممسوح، ممسوح پر عطف کرتے ہوئے. اور ممسوح کیا ہے؟ وہ ہے رؤوس، سر. تو سر پر رؤوس پر چونکہ با داخل ہے، با کی وجہ سے وہ مجرور ہے برؤوسکم. سر مجرور ہے، رؤوس مجرور ہے، تو اب اس پر عطف ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگا، وارجلکم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ قراءتوں کا دونوں اختلاف ہے. آگے کہتے ہیں فحمل قراءت الخفض علی حالت التخفیف، حالت التخفف. فحملت فحملت قراءت الخفض علی حالت التخفف، جر والی حالت کو محمول کیا گیا ہے موزے پہنے والی حالت پر. بندہ کبھی موزے پہنتا ہے، کبھی موزے نہیں پہنتا، تو جب موزے پہنے گا تو موزے پہننے کی وجہ سے موزے پہنے والی جو حالت ہے اس حالت پر کسرہ والی جو قرات ہے اس کو معمول کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مس علی الکفین یہ جائز ہے، موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے. اس کی مقدار مدت بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ موزے پہن لیتا ہے اور وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اب موزے اتار کر پاؤں کو دھونے کی بجائے وہ اگر موزوں کے اوپر ہی مسح کر دیں تو یہ اس کا ادا ہو جائے گا اور وہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. تو اگر اس پر ہم کسرہ پڑھیں تو کسرہ پڑھنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ ہم اس کو محمول کریں گے تخفف والے. تخفف کہتے ہیں موزے پہننے کو، تو موزے پہننے والی حالت پر اس کو محمول کریں گے. وقراءت النصب علی حالت عدم تخفف، اور جو نصب والی حالت ہے، زبر والی جو حالت ہے، اس کو ہم محمول کریں گے تخفف کے علاوہ حالت پر. یعنی جب موزے پہنے ہوئے نہیں ہوں گے تو اس حالت پر ہم اس کو معمول کریں گے کہ جب موزے پہنے ہوئے نہ ہوں تو پاؤں کو دھونا ہے، جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کو دھونا نہیں ہے بلکہ اس پر مسح کرنا ہے. تو نصب والی قرات کو عدم تخفف یعنی موزے نہ پہننے والی حالت پر اس کو محمول کریں گے. بے اعتبار حاضل معنی، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. قال البعض، بعض نے کہا کہ جواز المسح ثبت بالقرآن، کہ مسح علی الخفین کا جو جواز ہے وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. بے اعتبار حاضل معنی، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، اس معنی کے اعتبار سے بعض نے کہا کہ مسح علی الخفین یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. مسح علی الخفین کا جائز ہونا یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری صورت تھی نص کو معروف کرنے کی. یعنی دو قراتوں ہوں تو دو قراتوں میں سے اس قرات پر عمل کرنا جو ہے وہ اولا ہوگا کہ جس قرات پر دونوں صورتوں میں عمل کیا جائے. یہ سمجھ آ گیا تو پھر آگے چلیں. جی جی، لیکن ہمارے تو استاد جو ہے کہ قرات چلتی ہے نا. جی جی، ہمارے نزدیک یعنی جو ہے وہ ہمارے نزدیک غسل والی ہے، جی جی یعنی ارجلکم جو لکھا ہوا ہے. جی جی آگے جی سر. چوتھا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں.
تو طہارت حاصل کرنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. یہ عورتوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو تو حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جایا جاتا. تو جب قریب تب جایا جائے گا جب وہ پاک ہو جائیں. تو پاک دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو خون بند ہو جائے حیض والا، دوسرا ہے خون بند ہونے کے بعد غسل کر لیں. تو یہ دو طرح سے پاکی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں حتیٰ یطہرن، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو اب اس کو یطہرن کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، قرئ بالتشدید و تخفیف. تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، وہ تخفیف کے ساتھ جیسا لکھا ہوا ہے یطہرن. اور جب تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو تو پر تشدید آ جائے گی، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. اور یہ بالتشدید تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو یہ ہوگا حتیٰ یطہرن، وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب تم عورتوں کے قریب جا سکتے ہو، ان سے ہمبستری وغیرہ کر سکتے ہو. یہ تو پر تشدید اسٹارٹ. اور تو پر ہوگی تشدید. جی سر. تو جو الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے نا، تو الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو تشدید کے اندر ایک حرف کو ہم جو ہے وہ اس کے اندر مدغم مانیں گے کہ اس کے اندر ادغام کیا گیا ہے ایک حرف کا. تو ایک حرف بڑا تو الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کریں گے. تو جو یطہرن ہوتا ہے تو یہ نارمل پاکائی ہوتی ہے، اور جو یطہرن ہوتا ہے تو وہ خوب پاکائی حاصل کرنا، یعنی خون بھی بند ہو گیا ہے اب غسل بھی کرنا ضروری ہے. غسل بھی کرنا ضروری ہے اور خون بھی بند ہو گیا تو وہ ویسے ہی پاک ہو جائے گی. تو یطہرن پڑھیں گے بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ تو یہ نارمل پاکائی ہوگی کہ اگر خون اس کا بند ہو گیا تو اب بھی ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن اگر خوب پاکائی حاصل کی جائے تو یہ بہتر رہے گا. اس کی کے بارے میں کہتے ہیں آگے کہ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ تخفیف، تو تخفیف کی قرات پر عمل کیا جائے گا. یعنی صرف جو لکھا ہوا ہے حتیٰ یطہرن، تو فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ تخفیف، تخفیف کی قرات پر عمل کیا جائے گا. فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشْرَةً، اذا کان ایامها عشرتن، جب عشرتن جب اس کے دن، جب اس کے دن 10 ہوں تو اب تخفیف والی قرات پر عمل کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے. تو اگر اس کا جو خون بند ہوا ہے وہ 10 دنوں کے اندر اندر بند ہوا ہے، تو اب اگر وہ غسل نہ بھی کرے، صرف اس کا خون بند ہو گیا تو وہ کیا ہو گئی، پاک ہو گئی. ایک اعتبار سے پاک ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کے پاس بندہ آ سکتا ہے اور ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے. اور اگر 10 دنوں سے کم میں ہو، کیونکہ ابھی بھی حیض کے آنے کا احتمال باقی ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں حیض آ جائے، اگرچہ اس کی عادت نہ ہو لیکن عادت کے بغیر بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے. تو عادت کے اور دنوں کے پائے جانے کی وجہ سے اب وہ غسل کرنا ضروری ہوگا. فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ تخفیف فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشْرَةٌ، جب حیض کے دن 10 ہو تو اب تخفیف والی قرات پر عمل کرنا جو ہے وہ عمل کیا جائے گا کہ بغیر غسل کے بھی بندہ آیا جا سکتا ہے. وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشْرَةِ، تشدید والی قرات پر تب عمل کیا جائے گا جب اس کے دن، اس کے حیض کے دن 10 دنوں سے کم ہوں. 5 6 7 8 9 دن ہوں گے تو اس کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 2 دن بعد آ جائے. تو اب ضروری ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو کیا کرے، عورت غسل کر لے، نہا لے، پاکی حاصل کر لے، اب جو ہے وہ بندہ اس کے قریب جا سکتا ہے. سمجھ تم؟ جی جی. اب اسی کو بات کو بیان کرتے ہیں
کہ وعلی ھذا قال اصحابنا، اس اصول پر، اس بات پر ہمارے اصحاب نے کہا، یعنی احناف نے فرمایا کہ اذا انقطع دم الحیض لاقل من العشرۃ ایام لم یجز وطء الحائض حتی تغتسل. اذا انقطع دم الحیض، جب عورت کے حیض کا خون منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، بند ہو جائے، لاقل من عشرۃ ایام، 10 دنوں سے کم میں، تو اب اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں. غسل کرے گی 10 دنوں کے سے پہلے پہلے، تو اب اس سے وطی کرنا جائز ہو جائے گی. لِأَنَّ کمال الطہارت یثبت بالاغتسال، کیونکہ جو طہارت کا کمال ہوتا ہے، کیونکہ شدت والی معنی میں، تشدید والی معنی میں خوب طہارت کا حکم ہوا ہے کہ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاکائی حاصل کر لیں تو ان کے قریب جایا جائے. تو کہتے ہیں کہ طہارت کا کمال غسل سے حاصل ہوتا ہے. ویسے اگر بندہ منہ دھو لے تو بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، وضو کر لے تو بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ غسل کرے گا تو غسل کے اندر کیا ہو جائے گا؟ خوب پاکائی حاصل ہو جائے گی کہ ہر چیز، جسم کا ہر عضو دھل جائے گا. کمال کی طہارت غسل کرنے سے ثابت ہوتی ہیں، اس لیے اب 10 دنوں سے کم میں وہ غسل کرے گی، پھر وطی ہو سکتی ہے. ولو انقطع دمها لعشرة ایام جاز وطئها قبل الغسل، اگر اس کا خون 10 دنوں میں منقطع ہو گیا ہے، 10 دن اس کے پورے ہو گئے، 10 دنوں کے بعد اب اس کا خون منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، تو اب غسل نہ بھی کریں تو غسل کیے بغیر بھی اس سے وطی کرنا جائز ہے. جاز وطئها قبل الغسل، غسل کرنے سے پہلے اس سے وطی کرنا جائز ہے. کیوں؟ لأن مطلق الطہارت تثبت بانقطاع الدم، کیونکہ اب تخفیف والی قرات پر عمل کریں گے، وہ سکون والی قرات پر عمل کریں گے، یطہرن والی قرات پر عمل ہوگا کہ جو مطلق طہارت ہوتی ہے وہ خون کے منقطع ہونے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. اگر خون بند ہو گیا تو خون بند ہونے کی وجہ سے بھی وہ عورت کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. تو طہارت حاصل ہو گئی ہے، تو لہذا ہم تخفیف والی قرات پر عمل کریں گے اور جو ہے وہ وطی کو جائز قرار دیا جائے گا. آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ وَلِهَذَا قُلْنَا اذا انقطع دم الحیض، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، لعشرۃ ایام فی آخر وقت الصلاۃ، 10 دنوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر اندر اس کا خون بند ہو گیا، ختم ہو گیا، نماز کے آخری وقت میں، نماز کا آخری وقت تھا، نماز کے آخری وقت ہونے کی وجہ سے، آخری وقت کی حالت میں اس کا خون بند ہو گیا اور 10 دن پورے ہو چکے ہیں، تو تلزمہ الفریضۃ الوقت، تلزمہا فریضۃ الوقت، تو اب وقت کا جو فرض ہے اس کو لازم ہوگا، کیونکہ اب اس کو خون نہیں آنا اور وہ اس حالت سے نکل چکی ہے، تو اب وقت کا جو فرض ہے، جو وقتی فرضی نماز ہے، وہ اس کو پڑھنا لازم ہو جائے گی. وَإِلَّمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُهَا مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، اگرچہ اتنا وقت نہ پائے، من الوقت مقدار علم یبقی، من الوقت مقدار، مقدار یہ فاعل لم یبقی اس کا، کہ اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت نہ بچے، مقدار ما تغتسل فیہ، کہ جس مقدار میں، جس وقت کے اندر وہ غسل کر لے، اتنا مقدار، اتنا وقت بھی نہ رہے، تو پھر بھی اس عورت پر فرض نماز لازم ہوگی. وقت گزر گیا تو اب اس کی قضا پڑے گی. علم یبقی من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ، وقت میں سے اتنی مقدار نہیں پاتی، اتنا وقت نہیں پاتی کہ اتنا مقدار نہیں
بچتا کہ جس کے اندر غسل کیا جائے تو پھر بھی اس کو وہ فرض لازم ہوگا، قضا کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب اسی مسئلے کی دوسری صورت بیان کریں کہ ولو ان قطع دمها لاقل من العشرة ایام فی آخر وقت صلاۃ، اگر اس کا خون بند ہو گیا 10 دنوں سے کم میں، فی آخر وقت صلاۃ، نماز کے آخری وقت میں منقطع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اب وہ اس عورت کے اوپر فرض لازم ہوگا۔ ان بقیہ من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ، اگر اتنا وقت بچتا ہے، وقت کا اتنا مقدار، وقت میں سے اتنا وسعت، اتنی مقدار رہتی ہے کہ اس کے اندر غسل کیا جائے، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے میں اتنا وقت ہے کہ اس وقت میں غسل کیا جا سکتا ہے۔ ان بقیہ من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ، وقت میں سے اتنی مقدار رہتی ہے، باقی رہتی ہے کہ جس کے اندر وہ غسل کر سکتی ہیں۔ وَتَحْرِيمُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھ سکتی ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کی اس کو وقت مل جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لازمت حل فریضۃ، تو اب اس پر فرض نماز لازم ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ اس پر فرض نماز لازم نہیں ہوگی۔ وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عورت غسل کر لے اور تکبیر تحریمہ باندھ لے، اتنی وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور اس کا جو خون بند ہوا ہے وہ 10 دنوں سے کم میں بند ہوا ہے، تو اب اس پر وہ فرض نماز لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا وقت بچا نہیں ہے۔ تو اگر وقت بچا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، تو اب فرض لازم ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ 10 دن والی ہے جو اس پر لازمی ہوگا۔ ہاں، 10 دنوں والوں، کیونکہ اب اس کے اندر احتمال نہیں ہے، خون آنے کا احتمال موجود نہیں ہے، اور دوسری کے اندر چونکہ احتمال موجود ہے، اس لیے اب وہ عورت وقت کا اور تکبیر تحریمہ کی مقدار کا پار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات مکمل ہوئی، یعنی یہ چوتھی چیز تھی۔ 4 طریقے ہمارے پورے ہوئے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے اصول شاشی کا۔ اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔